اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یستمعون الیک افانت تسمع الصم ولو کانوا یعقلون صدق اللہ العظیم۔ اس سے ایک پچھلی آیت میں یہ بات چلی تھی ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کوئی ایسا ہے جو ایمان لاتا ہے، کوئی ایسا جو ایمان نہیں لاتا۔ اب اس میں کیا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، مِنْهُمْ، اب یہ من کیا ہے حرف جر ہے تو جملہ تو اس سے شروع نہیں ہو سکتا، تو مقدم کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ حرف جر سے، میں سے، ہم، ان کون ہے جی؟ وہی لوگ جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انا بریء مما تعملون، یعنی جن کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مختلف اور عمل ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ہے من، کوئی جو، اب ان میں سے یہاں پہ ہم لگائیں گے ہیں کیوں؟ آگے جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یستمعون، اس کو سمجھیے گا، مادہ کیا ہے؟ سین میم عین، مادہ کیا ہے جی؟ سمع یسمع سماعا سننا، سمع یسمع سماعا سننا، یعنی آدمی کوئی آواز سنتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ سمع۔ یہ آپ ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں، سمع، سمع اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، آگے کیا ہے؟ اس کی بات، من جس نے، حمدہ، اس کی حمد کی۔ ابھی جو سورہ فاتحہ پڑھی، حمد کی اللہ کی، اللہ نے وہ حمد کیا کر لی؟ سمع اللہ لمن، تو سمع اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے، اور سماعا سننا۔ اب یہ چلا گیا باب افتعال، الف فے تے عین الف لام۔ اب اس میں روٹ لیٹرز کون سے ہیں جی؟ فے، عین اور لام، ان کی جگہ روٹ لیٹر لکھ دینا، الف سین تے وزن کا ہے، اور عین کی جگہ میم، پھر الف اور لام کی جگہ عین۔ استماع، افتعال، استماع، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا کیا ہوگا؟ افتعال یفتعل، استماع یستمع، اس کا مطلب بھی سننا ہے، لیکن باب افعال میں آگے تو کیا ہوگا جی؟ دھیان سے سننا، دھیان سے سننا، غور سے۔ یہ باب افتعال سے آ گیا، استماع یستمع، اور یہ یستمع سے یستمعون، جمع کا یستمع کا کیا معنی ہے جی؟ وہ غور سے سنتا ہے، یستمع، اور واو نون مرفوع جمع کا صیغہ آ گیا، یہ تو سنتے سنتے۔ منہم من یستمعون الیک، ان میں سے وہ ہیں، اچھا یہ اور ابواب سے بھی آیا ہے، وہ اسی آیت میں آ گیا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ کر دیتے ہیں تو ابھی سمجھ آ جائے گا۔ سمع یسمع خود سننا، استمع یستمع غور سے دھیان سے سننا، اور باب افعال متعدی کا صیغہ آ گیا نا، اسمع یسمع، کیا معنی ہو گیا جی؟
متعدی کا صیغہ لازم کا سننا، فاعل کا فعل کا اثر، فاعل کے فعل کا اثر خود فاعل پہ ہو رہا ہے، خود سن رہا ہے. اور متعدی آ گیا اسمع یسمع، کیا معنی ہو گئی آفتاب صاحب؟ سنانا، کسی کو سنانا، کسی دوسرے کو سنانا. اسمع اس نے سنایا، یسمع وہ سناتا ہے. اچھا، باب تفاعل سے بھی تسمع، اسمع، یسمع یا یتسمع، اس طریقے سے بھی استعمال. یہ بھی خود سننا ہے، لیکن بہت زیادہ توجہ، غور سے سننا وغیرہ، اس میں کوشش کے مفہوم بھی اس کے اندر آ جاتا ہے وغیرہ، اور ابواب سے بھی. لیکن ہمیں اس وقت کس چیز سے جی؟ باب افتعال سے، غور سے سننا. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. اب وہ جو دو حصے آئے تھے نا وہاں پہ پہلے، مِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، کچھ ان میں سے ایسے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں. اب سوال یہ جی کہ اگر آپ ان سے بری ہیں، وہ آپ کے عمل سے بری ہیں، تو پھر آپ ان کو سناتے کیوں؟ تو ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں. اگر کوئی بات کو غور سے دھیان سے سنتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ گیا تو ایمان لے آئے گا. تو اس لیے ان کو سنانا چاہیے. مثلا ایک آدمی، آپ اسی لیکچر کا ہی حساب لگا لیں جو آفتاب صاحب یوٹیوب پہ لگا رہے، ہو سکتا ہے 70 آدمی نے سنا، 100 نے سنا، 150 بندے، اس 150 بندے میں سے کسی ایک نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیا، زندگی بدل گئی. تو میں یستمعون منہم من یستمعون الیک، اس کی زندگی بدل گئی. تو ہمارے یوٹیوب پہ لیکچر لوڈ کرنے کا مقصد ادھورا ہو. تو ہزاروں میں سے اگر کوئی ایک بندہ بھی سن رہا ہے، وہ کسی عالم دین کی بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے درس دیا، درس ختم ہو گیا، تو بہت سے بندے تھے وہاں پہ، بہت زیادہ بندے تھے. درس ختم ہوا تو اتنی دیر میں ایک آدمی آئے گا، یہ میں تو لیٹ ہو گیا تھا، درس نہیں سن سکا. تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، تمہیں بھی درس دیتا ہوں. تو کسی نے کہا یہ حضرت صاحب آپ نے اتنے لوگوں کے سامنے درس دیا، اب اس اکیلے کو آپ درس دیں گے؟ انہوں نے کہا پہلے بھی اللہ کے لیے دیا تھا اور اب بھی اللہ کے لیے دے رہا ہوں. مجھے کیا لگے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا یا 1000 بیٹھے ہوئے. میرے نزدیک اللہ راضی کرنا مقصود ہے، بندے راضی کرنا نہیں. ہو سکتا ہے یہی جو ایک آیا ہے ابھی، یہی میرا درس سن کے اپنی زندگی بدل دے اور میرے درس دینے کا مقصد پورا ہو. تو ہو سکتا ہے کوئی ایک ہی سن رہا ہو، ہزاروں میں سے کوئی ایک سن رہا ہو، تو وہ وہی اس سے اپنا آپ بدل لے. تو میں یستمعون الیک، جو غور سے سنتے ہیں، الیک جی وہ توجہ کر رہے ہیں. الیک، الہ کا مطلب کیا ہے جی؟ کی طرف، اور کا آپ کی طرف. کا کون سی ضمیر ہے جی؟ ایک تو یہ متصل ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کیا ہے؟ مجرور ہے یا منصوب ہے، اور مخاطب کی ضمیر ہے واحد مذکر. الیکا، آپ کی طرف، جس سے خطاب کیا جا رہا ہے آپ کی طرف، واحد ایک بندے کی طرف، مذکر یعنی ایک آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو دھیان لگاتے ہیں، غور سے آپ کی بات سنتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ اتنے ہی کہ سارے کے سارے ہی اندھے ہو گئے، کچھ لوگ ان کے اثر میں ہیں لیکن وہ بھی سن رہے ہیں. ابو جہل کے بیٹے نے اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا؟ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ. تو ابو جہل کے گھر میں پلنے والے بیٹے نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے اسلام قبول کر لیا، اور انتہائی دلیر جرنیل، انتہائی دلیر. اسلام ہماری جیب میں نہیں پڑا ہوا کہ ہماری مرضی سے یہ اسلام قبول کرے گا اور فلاں کو ہم کرنے ہی نہیں دیں گے. ہاں جی بالکل، میں بھی آپ کو نہیں کوئی افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. اب یہ آ سے حمزہ استفہامیہ، سوالیہ نشان آ گیا. فا پس پھر، ٹھیک ہے جی.
اب یہ فا کا انداز آپ سمجھ لیں، یہ حرف عطف، ٹھیک ہے، جیسے واو ہے، جیسے او ہے، جیسے سما ہے وغیرہ، ٹھیک ہے، ایسے یہ بھی حرف عطف علیحدہ، ایک چیز کو دوسرے سے علیحدہ کر دیں۔ تو دیکھیں ایک جگہ پہ ذکر آیا کہ احمد اور محمود نے کھانا کھایا، دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، گو کہ اس کو مرکب بنائیں گے تو اس کو کیا کہیں گے جی، یہ عطف کا مرکب بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ فا جو ہے نا، فا اگر حل آ جائے نا، حل کا کیا مطلب ہے کیا، تو یہ فا اس سے پہلے آ جائے فا حل، لیکن اگر حمزہ استفہامیہ، حل استفہامیہ آئے تو فا پہلے، حمزہ استفہامیہ آئے تو فا بعد میں آئے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ جی جی، مطلب تو دونوں کا کیا ہی ہے، لیکن یہ مثلاً ایک اور مثال آپ لے لیں کہ حمزہ استفہامیہ کے بعد کبھی الف لام نہیں آئے گا، ہاں جی، حل کے بعد الف لام بھی آ جاتا ہے۔ تو افا انتا، تو کیا پھر انتا، انتا کا کیا مطلب ہے، ایک واحد مذکر مخاطب، اور یہ ضمیر ہے مرفوع، علیحدہ ہو کے آتی ہے حالت رفع میں، یہ مبتدا بن جاتی ہے۔ یہ ضمائر آپ کو یاد ہیں، ہوا، وہ، اب یہ یاد رکھیے گا یہ جڑ کے آنے والی نہیں، یہ حالت رفع میں آتی ہے، عام طور پہ مبتدا کے طور پہ آ جاتی ہے، جیسے یہ آیت آپ کے سامنے لکھے هو الذی ارسل رسولہ، ہوا وہ، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے ساتھ ایک ضمیر آپ کو ایسی مل جائے گی ہو، اب یہ حالت جر میں بھی آ جاتی ہے اور حالت نصب میں بھی آ جاتی ہے۔ نصب میں کب آتی ہے یہ ضمیر؟ آپ پڑھتے ہیں کہ جب فعل کے ساتھ ضمیر آتی ہے تو وہ ضمیر کیا ہوتی ہے جی؟ مفعول، وہ مفعول ہوتی ہے، جیسے قتلہ ہو، اس نے قتل کیا اس کو، اب یہ مفعول ہو کے آ گئی۔ یہی ضمیر جب اسم کے ساتھ آتی ہے تو یہ ضمیر کیا بن جاتی ہے؟ مجرور بن جاتی ہے، مضاف الیہ بن جاتی ہے، وہ مجرور ہوتی ہے، یہ مضاف الیہ کی شکل اختیار کر جاتی ہے، جیسے مکانہ ہو، اس کی جگہ مکانہ ہو، اب یہ مضاف الیہ بن گیا، ٹھیک ہے جی، اور یہ مجرور ہے۔ ضمیر دونوں جگہ ہو ہی آئی ہے، لیکن فعل کے ساتھ آئی تو مفعول بن گئی اور اسم کے ساتھ آئی تو مجرور بن گئی۔ تو یہ جو ضمیر اور متصل ہو کے آتی ہے، یہ دیکھیں قتلہ مل کے آتی ہے، مکانہ مل کے آتی ہے، جڑ کے، متصل کا کیا معنی ہے؟ جڑا ہوا، اس کے ساتھ ملی ہوئی ضمیر ہے۔ یہ جب بھی آئے گی ضمیر، اس کو پوزیسو کیس کہتے ہیں، کسی کے ساتھ جس کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو انتا جب آئے گا تو اب اس کے آپ دیکھ لیں اس کی شکلیں کیا بنتی ہیں۔ ایسے ہی ہیا ہے، ہیا، اور جب یہ ہیا کا کیا معنی ہے؟ وہ مؤنث شی، اور ہا کا مطلب کیا ہے؟ ہر، اس کا، اس کا مطلب ہے ہز، اس کو یا اس کی، دونوں معنی آ جائے گا۔ یہ ہر، اس کا یا اس مؤنث کا یا اس مؤنث کی، جیسے اللہم اغفر لہا ورحمہا، اس عورت کو، اب ارحم کیا ہے؟
ارحم رحم فرما، راہم یرحم سے ارحم دعا کا صیغہ ہے، یعنی کہ امر کا صیغہ ہے، ارحم رحم فرما، ہا اس کو، اس پر یعنی کس پر جی؟ اس عورت پر، یہ فعل ہے اور یہ اس کے ساتھ ضمیر آئی تو یہ کس حالت میں آ گیا جی؟ ضمیر اس کے ساتھ آئی ہے تو مفعول بن کے آ گئی، ٹھیک ہے جی، آبجیکٹو۔ اور اگر اس کو ہم لکھ دیں کہ بیتہا، بیتہا اس کا گھر، اب یہ بھی ہر ہوگا اور یہاں پہ بھی ہر، بیت ہوم، اب یہ اسم کے ساتھ آئی ہے تو یہ کیا بن گئی جی؟ یہ مجرور بن گئی، ٹھیک ہے جی، پوزیسو کیس میں آ گئی۔ تو اسی طریقے سے میں ان کی جو جمع ہے اور تسنیہ وہ چھوڑ رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ خود ہی لگا، یہ آگے ہما اور ہم وہ دونوں ایک ہی شکل میں آتے ہیں لیکن ترجمہ آگے پیچھے ہو جائے گا۔ اسی طرح ہا ہما اور ہننا وہ جڑ کے بھی آتا ہے علیحدہ، کہتا ہے ہن ام الکتاب، یعنی کہ آیات محکمات، سورہ آل عمران میں آیا ہے، قرآن کے اندر بڑی پختہ آیات ہیں، ہن ام الکتاب، وہی آیتیں ہیں کہ جو کتاب کا اصل ہے۔ اچھا اب یہاں پہ آیا انتا، یہ جو یہاں پہ آیا انتا کا کیا مطلب ہے؟ یو، تم ایک، تو ایک، واحد مذکر، اور جب یہ دوسری شکل میں آئے گا تو کا، الیکا آپ کی جانب، یہاں پہ کیا کا کیا مطلب بن جائے گا؟ یو، ٹھیک ہے جی۔ انتا تو یہاں پہ آ گیا انتا تسمع تو، اور کا بھی پھر دونوں شکلوں میں آئے گا، جیسے ہوگا کہ ضربا کا، ضربا اس نے مارا، کا تم کو، تو فعل کے ساتھ ضمیر آئی تو مفعول کی شکل اختیار کر گئی۔ اور اگر ہم کہیں کہ بیتو کا، بیتو کا، تو یہ حالت جر میں آ گیا، مجرور ہو گیا، اسم کے بعد کیونکہ آیا ہے، اسم کے بعد ضمیر آئی ہے تو یہ جڑ کے تو یہ کیا ہو گئی؟ مجرور، آپ کا تیرا گھر۔ اسی طرح انتی، انتی کا کیا مطلب ہے؟ یو، تو ایک مؤنث، اور یہاں پہ جب یہ آئے گا تو یہ بن جائے گا کی، یوز، تمہارا۔ اب یہ ضربا کا تھا، اس کو ضرب کی کر دیں تو اس نے اے مؤنث تجھ کو مارا، اور بیتو کا تھا تو اس کو بیتو کی کر دیں تو یہ اس مؤنث کا گھر۔ اس کے آگے آ جائے گا انا، انا کا مطلب کیا ہے؟ میں، انا کا مطلب کیا ہے؟ آئی، اور اس کے آگے جب یہ آتا ہے تو یہ دو شکلوں میں آ جاتا ہے، نی اور یا متکلم کی شکل میں آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ضربنی، اس نے کس کو مارا جی؟ مجھ کو مارا، اور بیتی میرا گھر یہاں پہ آ جائے گا۔ ایسے ہی جمع کے لیے آئے گا تو نحنو، نحنو کا کیا مطلب ہے؟ ہم، وی، اور جب یہ آئے گا متصل ہو کے تو ضربا نا، نا کا کیا مطلب ہے؟ اول، ربنا ہمارا رب، ٹھیک ہے، رسولنا ہمارا رسول، ضربنا اس نے مجھ کو مارا، فعل کے ساتھ آیا تو مفعول، اور بیتنا ہمارا گھر اسم کے ساتھ آیا تو مجرور، ٹھیک ہے جی۔ افا انتا، تو پھر کیا آپ، انتا تو پھر تا ہے تو مذکر کے لیے، انتی ہوتا تو مؤنث کے لیے ہوتا، افا انتا تو پھر کیا آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تسمعو، ہم پڑھ چکے ہیں سین میم عین، سمع یسمعو سے باب افعال میں گیا، اسمع یسمع، اسمع اس نے سنایا، یسمع وہ سناتا ہے، اب یسمع سے بن گیا تسمعو، آپ سناتے ہیں یا آپ سنائیں گے۔
تو افانت تسمع، تو کیا آپ سنا سکتے ہیں یا آپ سنانا چاہتے ہیں یا آپ سنائیں گے کس کو؟ اب اس کا مفعول آ گیا حالت نصب. سما کا کیا ہے جی؟ سواد میم سما یا سمو. اس کا مطلب ہوتا ہے سماعت کا بہرا پن یا انتہائی کم سننا، دونوں معنی میں آ جاتا ہے. اب جو بہرا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسمو. اسمو کا کیا مطلب ہے؟ ایک بہرا. اسمو واحد ہے، اس کا معنی کیا ہے جی؟ ایک بہرا یعنی ایک آدمی جو ہے اسمو. اب کمو کا کیا مطلب ہے؟ اب کم گنگا، ایک گنگا. ٹھیک ہے جی. اب اسمو کی جمع کیا ہے؟ سمن، یہ جمع ہے. بہرے کتنے بندے ہو گئے؟ زیادہ. ٹھیک ہے جی. سمن سے الف لام لگاؤ تو کیا ہوتا ہے جی؟ تنوین ختم ہو جاتی ہے، اسمو بن جائے گا. سمن سے کیا بن جائے گا؟ اسم. اور یہاں پہ کیا آ گیا جی؟ یہ حالت نصب ہے، مفعولی حالت آ گئی. مفعول کے لیے السما، سمن سے، سمن سے سما. الف لام آیا تو اس نے تنوین کو ختم کر دیا، الف بھی ختم ہو گیا تو السما. السما کا مطلب ہے بہروں کو، مفعول بن گیا نا. افانت تسمع الصم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بہروں کو سنا سکتے؟ قرآن نے ایک اور جگہ فرمایا افانت تسمع الموتى، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں؟ قرآن حکیم میں دوسری جگہ آیا ہے. تو اسمعت یسمع اور تسمع، کیا آپ سنا سکتے ہیں الصم بہروں کو؟ وَلَوْ كَانُوا اور لو اگرچہ یا چاہے کے مفہوم میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. کانو، کانا وہ ہے، اور کانو وہ ہوں کہاں سے لے آئیں گے میں؟ اس اگر کے مفہوم سے، چاہے کے مفہوم، اگرچہ کے مفہوم سے، کیونکہ ایک شرط کی کیفیت اس کے اندر آ رہی ہے، ایک صورتحال پیدا کی گئی ہے. وَلَوْ كَانُوا، اور اگرچہ وہ ہوں، لا نہیں، یعقلون عقلا یعقلون، وہ عقل رکھتا ہے، اور یعقلون واو نون جمع کا آ گیا، وہ عقل رکھتے ہیں. عقل کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ عین قاف. سوجھ بوجھ کو نہیں کہتے نہ، سوجھ بوجھ کو نہیں کہتے. یہ یاد رکھیے گا، عقل کا لفظی معنی ہے رکاوٹ. کسی چیز میں کسی چیز کو باندھ دیں، باندھ کر رکاوٹ پیدا کر دیں. یہ جو عربیوں نے اپنے سر پہ ایک کپڑا رکھا ہوتا ہے، کپڑے کے اوپر ایک رسی باندھی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقال. آج کل تو پتہ نہیں کہہ رہے اقال. اقال کیوں کہتے ہیں؟ وہ رسی کس کام کے لیے استعمال کرتے تھے؟ اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے لیے، تاکہ یہ کہیں جائے نہ، رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے. تو عقل بنیادی طور پہ رکاوٹ ہے انسانی نفسانی خواہشات پر. یاد رکھیے گا کہ عقل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ عقل ہے. ویسے کہتے ہیں عقل نہیں تھا موجہ ہی موجہ. تو عقل جو ہے یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی بڑی نعمت ہے کہ آدمی کی خواہشات جو ہے، وہ اس کا جو حیوانی نفس ہے، اس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں.
اور وہ خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اس پہ رکاوٹ کون ڈالتی ہے؟ عقل۔ جانور کو آپ کھولتے ہیں تو وہ کسی کے کھیت میں گھس جاتا ہے، اس کو کوئی عقل ہے؟ اس کو تو عقل ہی نہیں۔ کتا ہے، بلی ہے، کوئی اس سے تو سمجھ ہی نہیں، آپ دروازہ کھولیں کتا مسجد میں آ گیا، کوئی اور آپ کے باورچی خانے میں گھس گیا، کھانے والے برتنوں میں منہ مار دیا وغیرہ۔ عقل انسان کو حرام کرنے سے، حرام کھانے سے، کسی کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ یعنی آدمی آگ کی طرف ہاتھ لے کے جاتا ہے تو کون سی چیز اس کو پیچھے کرتی ہے؟ عقل کے ہاتھ آگے کیا تو یہ اس کو جلا ڈالے گی۔ تو عقل کیا ہے؟ جس کو ابھی آپ سوجھ بوجھ کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، ترجمہ تو اس کا سوجھ بوجھ ہی کریں گے، سمجھ بوجھ، ٹھیک ہے جی۔ تو یاقلو وہ سمجھ رکھتے ہیں، اور یاقلونا سب رکھتے ہیں۔ یاقلو وہ ایک رکھتا ہے، اور یاقلونا وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اب ایک تو وہ بہرا ہے، پہلی چیز کیا ہے جی؟ پہلی چیز بہرے ہیں، اور اگر کم سننے والے بہرے ہیں تو اگر ان کو کچھ آواز آ رہی ہے تو سمجھ بوجھ سے بھی آ رہی، سمجھ بھی نہیں، عقل بھی نہیں۔ مراد کیا ہے اس میں؟ کان از خود کچھ سن کے فیصلہ کر سکتا ہے جی؟ کان میں کوئی آواز جاتی ہے تو وہ کدھر بھیجتا ہے اس کو؟ دماغ میں۔ دماغ پھر اس عقل کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے کہ اب آگے کیا کرنا۔ کوئی بندہ ایک آیا السلام علیکم، لیکن ایک ہی کمرے میں ایک آدمی بیٹھا ہے، وہیں پہ اس کی بیٹی بیٹھی ہے، وہیں اس کی بہن ہے، وہیں اس کی بیوی ہے، وہیں اس کی ماں ہے، تو اب ان چاروں میں فرق اس کو کر کے کون دے رہے ہیں؟ عقل ہی دے رہے ہیں نا، کہ بیٹی کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ کیسے کرنی۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کو کہے جی السلام علیکم حضرت صاحب کیا حال ہے، اور کوئی گالی دے دے، کان نے تو دونوں باتیں سنی ہیں، گالی بھی سن لی ہے اور سلام بھی سن لیا ہے، اب وہ عقل کی طرف بھیجے گا۔ اب گالی دینے والا والد ہو تو بندے نے آگے سے کیا کرنا ہے؟ الگ فضل اور دو چپیڑیں کھانی ہے نا، تو وہ کہتا ہے خاموشی اختیار کر۔ عقل فیصلہ کراتی ہے کہ اس کے آگے اب کیا کرنا ہے۔ تو اب ان کا معاملہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں آپ سنانا چاہ رہے ہیں، نہ ان کے کان کام کرتے ہیں، اور کان کام کر جائیں تو آگے سے ان کا پھر دماغ کام نہیں کرتا، بالکل ہی فارغ۔ تو جو آدمی بالکل ہی فارغ ہو، کیا مراد ہے اس سے؟ اب سورہ بقرہ میں چلے جائیں، آغاز میں کہا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ یہ اندھے بہرے گنگے ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ تو اندر سے ہی مراد یہ کہ حق کی آواز سنتے بھی نہیں، اور ان کے اندر بھی کہیں پہ کوئی حق کی جو ہے وہ صورتحال پیدا نہیں ہو رہی، اندر سے بھی ان کے اندر باطل ہی باطل گھسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ عقیل فعیل ان کے وزن پر ہے، اس میں آ گیا نا، عاقل ان سے عقیل۔ عقل کس چیز کو کہتے ہیں؟ عقل سیاح آدمی، اور عقیل بہت زیادہ۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، کل سے جی رمضان شروع ہو رہا ہے، تو رمضان میں پھر کلاسز کا دورانیہ بڑھا دیں، یوں ہی پڑھتے رہیں جیسے پڑھ رہے ہیں؟ نماز کے بعد جی، نماز کے بعد ہی پڑھتے ہیں، بڑھا دیں آدھا گھنٹہ بڑھا دیں۔ تو رمضان میں تھوڑا سا اگر چلے کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں چلے دیکھ لیتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں ہم کسی نے مشورہ دیا تھا، شاید آپ کو میرے خیال میں میسیج آیا کسی کا کہ تھوڑا سا گرامر بھی آپ پڑھا دیں علیحدہ کر کے، تو اس میں سے ایک لیکچر تو یہ چل رہا ہے جی، ساتھ آپ تھوڑے تھوڑے حصے گرامر کے بھی کر کے تو وہ لوڈ کر دیتے ہیں، 30 حصے کر لیتے ہیں رمضان میں انشاءاللہ اس کو۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته